بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پر نور ارشاد کل پڑھا گیا تھا، اس میں حضور نے صبر کی تلقین فرمائی ہے، اس کا کچھ تذکرہ ہم نے کیا۔ البتہ صبر کی حقیقت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ صبر کا مفہوم اس مفہوم سے بہت وسیع ہے جو ہمارے ہاں عموماً رائج ہے۔ صبر کی اگر وسیع تر اس کا مفہوم دیکھا جائے تو اس کے 3 اجزاء ہیں، وہ 3 حصے ہیں۔ جب وہ تینوں پائے جاتے ہیں پھر وہ صحیح صبر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا حصہ ہے صبر علی الطاعات، اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں پر اپنی طبیعت کو جمانا، کیونکہ ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ رب العزت کے بہت سے احکامات ہمارے اوپر لازم ہیں، نیکی کے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے ذمہ کرنا ضروری ہیں، اور نیکی کے کاموں کو ابتدا میں جب انسان اس رخ پہ چلتا ہے تو شروع میں بعض اوقات یہ کام کرنا انسان کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ نیکی کی مثال اسی طرح ہے جیسے کسی چڑھائی کے اوپر چڑھنا، تو اس کے اندر تھوڑی محنت لگتی ہے۔ تو اب جو احکامات اور اللہ رب العزت کی اطاعت والے کام ہمارے ذمہ لازم ہیں، اب ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، اپنی طبیعت کو نیکی کے کاموں پر جمانا، یہ ہے صبر کا سب سے پہلا حصہ۔ اور دوسرا حصہ ہے صبر عن المعصیہ۔ اللہ رب العزت نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے، جو گناہ کے کام ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی کے کام ہیں، ان سے اپنی طبیعت کو روکنا، کیونکہ گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈھلوان سے نیچے اترنا۔ اب انسان کسی ڈھلوان کے اوپر کھڑا ہو تو صرف اپنا کنٹرول ہی ڈھیلا چھوڑ دے تو اس کا اترائی کا سفر وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان صرف اپنے نفس کے اوپر کنٹرول ہی ڈھیلا چھوڑ دے تو گناہوں کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ تو اس فطری میلان کے باوجود اپنی طبیعت کو گناہ کے کاموں سے روکنا، یہ ہے صبر کا دوسرا اہم ترین حصہ۔ اور تیسرا حصہ ہے صبر علی المصیبہ، جس کا کل ذکر ہوا تھا کہ کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، تو اب اس کے اوپر انسان صبر کرے اور اللہ رب العزت سے کوئی گلہ شکوہ اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ اور مصیبت کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو یہ ہے مصیبت۔ اب دیکھیں دن کے اندر 24 گھنٹے میں کتنی ساری باتیں ہیں جو ہماری طبیعت کے خلاف پیش آ جاتی ہیں۔ تو اس وقت ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا طرز عمل یہی ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا صحیح مفہوم انسان اپنے ذہن کے اندر سوچے اور یہ سوچ لے کہ یقیناً اسی کے اندر میری بھلائی ہے۔ تو اب یہ تینوں چیزیں جب پائی جائیں گی تو یہ ہے مکمل صبر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک چھوٹا حصہ جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، صبر کا مفہوم اس سے وسیع ہے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ کوئی فوت ہو گیا تو بس اس وقت انسان صبر کرے، رونا دھونا نہ کرے۔ تو یہ صبر ایک مکمل پیکیج ہے، مکمل ایک لائف سٹائل ہے کہ ساری زندگی اسی احتیاط کے ساتھ گزرے کہ جو نیکی کے کام میرے ذمے ہیں، میری دل چاہے نہ چاہے میں اس کو کروں، اور جو گناہوں کے کام ہیں ان سے میں رکا رہوں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خلاف طبیعت بات پیش آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرے۔ تو یہ مکمل پیکیج ہے۔ اب جب یہ مکمل پیکیج اس کے اوپر انسان محنت کرے گا تو اب قیامت کے دن پھر اس کو جب اس کا بدلہ ملے گا تو قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے صبر والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جب صبر والوں کو ان کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسم کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے گئے ہوتے، یعنی دنیا میں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں اس کے بدلے میں جتنا بدلہ مل رہا ہے یہ پریشانی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ساری زندگی صبر گزاروں میں سے بنا دیجیے۔